بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ آج منظور پشتین کے حوالے سے بات کریں گے۔ منظور پشتین کہاں ہیں؟ پشتون قومی جرگے کے انعقاد کے بعد خاموشی کیوں ہے؟ وہ جو مطالبات سامنے رکھے تھے منظور پشتین نے، جو پڑھ کے سنائے تھے، اس کی کوئی تحریری شکل، اس کا کوئی ڈرافٹ کدھر ہے، کہاں ہے؟ منظور پشتین مایوس کیوں ہیں؟ اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور جو امریکی اسلحے کی بار بار بات ہوتی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ جب میں برسر اقتدار آؤں گا تو یہ جو اسلحہ امریکی فوج نے چھوڑا تھا افغانستان میں، یہ ہم واپس لیں گے۔ اس حوالے سے، اور پھر جب سے یہ امریکی امداد کی بندش کی باتیں ہوئی ہیں، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، افغانستان کے اندر افغان کرنسی جو ہے وہ خاصی متاثر ہو رہی ہے اور ڈالر جو ہے وہ تگڑا ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی معاملے پہ بات کر لیتے ہیں، یہ جو ڈالر کا معاملہ ہے۔ ایک تو وزیراعظم ہاؤس سے، وزیراعظم کا جو دفتر ہے افغان طالبان کے وزیراعظم محمد حسن اخون کا، یہاں سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے، اور اس حکم نامے میں بتایا گیا ہے، کہا گیا ہے عام لوگوں سے بھی، تاجروں سے بھی، منی چینجر سے بھی، کہ آپ سارا لین دین جو ہے افغان کرنسی میں کریں، اور باقی آپ غیر ملکی کرنسی خصوصاً ڈالر کا استعمال جو ہے کم سے کم کریں۔ اس سے قبل بھی غیر ملکیوں جو کرنسی ہے اس کے استعمال پر طالبان نے پابندی عائد کی تھی، لیکن یہ جو نیا حکم نامہ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی ہوائی اڈوں کے ذریعے $5000 سے زیادہ منتقل نہیں کر سکتا، زمینی راستوں کے ذریعے کوئی بھی $500 سے زیادہ منتقل نہیں کر سکتا۔ ایسا کوئی کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو کبیر سزا بھگتنا ہوگی، اور سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جو بھی $1 ملین کی منتقلی کرے گا، یعنی حکم کی خلاف ورزی کرے گا، اسے 1 سال قید کی سزا دی جائے گی۔ جو $1 لاکھ کی منتقلی کی خلاف ورزی کرے گا اسے 1 ماہ قید کی سزا دی جائے گی، اور جو بھی 1 لاکھ سے کم رقم کی منتقلی کی خلاف ورزی کرے گا اسے 1 ماہ کی قید کی سزا دی جائے گی۔ اور یہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کرنسی سمیت سونا، قیمتی پتھر اور تاریخی نوادرات کی ملک سے باہر سمگلنگ کو روکنے کے لیے ذمہ داری جو ہے طالبان کے جنرل انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو سونپی گئی ہے۔ اب یہ سزاؤں کا جو اعلان کیا گیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ افغان کرنسی کو ایک بار پھر جو ہے وہ بوسٹ دیا جائے اور اس کو پہلے کی طرح مضبوط کیا جائے، تگڑا کیا جائے۔ اب اگر 8 سے 10% یہ کرنسی جو ہے مختصر دنوں میں یہ متاثر ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ افغان معیشت کے لیے پریشان کن بات ہے۔ وہاں پہ مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جب آپ پاکستانی اور افغان کرنسی کا موازنہ کرتے ہیں تو افغان کرنسی کے مقابلے میں پاکستانی کرنسی خاصی کمزور ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس وقت ڈالر کی بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو نئے احکامات ہیں افغان طالبان کے، اس کے افغان معیشت پر کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ جہاں تک امریکی اسلحے کی بات ہے تو یہ درد سر بنا ہوا ہے افغان حکومت کے لیے بھی، کیونکہ امریکہ نے اس کی واپسی کی بار بات کی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی بات کی ہے، اور جو عالمی امداد پر پابندی ہے، اور اس حوالے سے جو افغانستان کی امداد ہے اس کی بندش کے حوالے سے جہاں پہ امدادی جو پروگرامز ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی متاثر ہوئے ہیں۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ امداد آپ کی تب بحال ہوگی جب امریکی اسلحہ جو اربوں ڈالر کا ہے یہ آپ واپس کریں گے۔ یہ کیسے واپس ہوگا؟ کیونکہ یہ اسلحہ صرف ایک جگہ پہ پڑا نہیں ہے، یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ صرف افغان طالبان کے پاس ہے۔ پاکستان کا یہ الزام ہے کہ یہ جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں ان کے ہاتھ لگ چکا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس بارہا کہہ چکی ہے کہ ملیٹنٹس کے پاس جو وہ ملیٹنٹس جو خیبر پختونخوا میں کارروائی کرتے ہیں یا پاک افغان سرحد کے قریب کارروائی کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں وہ اسلحہ، وہ ہتھیار ہوتے ہیں جو کبھی امریکی فوج کے ہاتھوں میں ہوتے تھے، نیٹو فورسز ان کے فوجیوں کے ہاتھ میں ہوتے تھے۔ نائٹ ویژن گاگلز ہیں، اس میں رات کے اندھیرے میں دیکھنے والی دوربینیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان جدید آلات کا اور جدید اسلحے کا جب ملیٹنٹس کے پاس یہ ہو تو پاکستانی فورسز کی طرف سے ان کا مقابلہ تھوڑا سا مشکل تھا۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ فورسز کی یہ جو کمی تھی، کمزوری تھی، وہ بھی دور کر لی گئی، لیکن یہ کئی سال پہلے کی بات ہے کہ یہ انکشاف ہوا تھا کہ ملیٹنٹس کے ہاتھ یہ امریکی اسلحہ جو ہے یہ لگ چکا ہے۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے اس معاملے پر رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ افغانستان میں جدید امریکی ہتھیاروں کی موجودگی پاکستان کی سلامتی کے لیے باعث تشویش ہے۔ یعنی پاکستان نے بھی ایک قسم کا ایک دباؤ ڈالا ہے افغان طالبان کے اوپر کہ جو امریکہ کہتا ہے کہ جی امریکی اسلحہ جو ہے یہ واپس ہونا چاہیے، یہ اب پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہماری سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہے۔
یہ بھی ساتھ میں کہا ہے کہ جو موجودگی ہے یہ پاکستان کے شہریوں کے تحفظ اور سلامتی کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا، یعنی ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے، کہ ان جدید ہتھیاروں کو کالعدم تحریک طالبان پاکستان سمیت دیگر ملیٹنٹ گروپس پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ اس حوالے سے بارہا کابل میں عبوری حکام سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ تمام ضروری اقدامات کریں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ ہتھیار جو ہیں یہ غلط ہاتھوں میں نہ جائیں۔ آخر میں بات کر لیتے ہیں خیبر جرگے کے حوالے سے۔ پچھلے سال 2024 میں اکتوبر میں یہ جرگہ ہوا تھا اور اس جرگے میں بہت سارے مطالبات تھے۔ ایک بڑا مطالبہ یہ تھا کہ 60 دنوں کے اندر اندر پاکستانی فوج اور ملیٹنٹ، چاہے وہ داعش کی صورت میں ہو، طالبان کی صورت میں ہو، دیگر ناموں سے ہوں، یہ ہمارے علاقوں سے نکل جائے۔ اب ایک تو وضاحت منظور پشتین نے یہ نہیں کی تھی کہ ان کے کون سے علاقے، کون سے علاقے ہیں کہ جہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ ملیٹنٹس اور فوج جو ہے یہ نکل جائے، اور 60 دنوں کے اندر اندر، اور پھر کیسے نکل جائے۔ اگر فوج کے نکلنے کی بات ہے تو وہ کیا چھاونیوں سے نکل جائے، یا ان کیمپس سے نکل جائے، یا ان چیک پوسٹوں کو خالی کر دیں کہ جہاں جہاں پہ ضرورت کی وجہ سے یہ چیک پوسٹیں قائم کی گئی ہیں۔ بہرحال اس مطالبے پر عمل نہیں ہوا، نہ فوج کی طرف سے اور نہ ملیٹنٹس کی طرف سے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے 5 روپے فی یونٹ کی بات کی تھی کہ پشتون صرف 5 روپے فی یونٹ بجلی کا بل دیں گے، اس پر بھی عمل نہیں ہوا۔ افغانستان اور پاکستان کی کہ جو سرحدی پوائنٹس ہیں جہاں پہ پاک افغان تجارت ہوتی ہے، ان کے کھولنے کے حوالے سے بات کی گئی تھی، وہ بھی پوری طرح، وہ مطالبہ جو ہے وہ پوری طرح اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ افغانستان کی حکومت سے اس جرگے میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو افغان لڑکیوں پر تعلیم کی پابندی ہے یہ پابندی ہٹائی جائے۔ وہ بھی ظاہر ہے کہ ابھی تک پابندی برقرار ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک تو ملک نصیر کوکی خیل گرفتار ہیں، عبدالصمد خان جن کا تعلق بنو سے ہے وہ گرفتار ہیں، علی وزیر گرفتار ہیں، اور ساتھ میں بہت سارے کارکنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی سرگرم نہیں رہے یا پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ خود منظور پشتین جو ہیں یہ نظر نہیں آ رہے۔ کچھ دن پہلے انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے بہت شکوے شکایات کی مختلف سیاسی جماعتوں سے، کیونکہ سیاسی جماعتوں نے اس طریقے کا رسپانس نہیں دیا جس طریقے سے یہ جرگے میں شریک تھے۔ ہزاروں لاکھوں لوگ اس جرگے میں شریک تھے، اور تب سے لے کر اب تک پی ٹی ایم کالعدم ایک تنظیم ہے، اس پر پابندی لگ چکی ہے، یہ پابندی بھی نہیں ہٹائی گئی۔ تو منظور پشتین کا کیا مستقبل ہے، پی ٹی ایم کا کیا مستقبل ہے؟ ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس تنظیم کی جو زیادہ تر سرگرمیاں ہوں گی وہ برطانیہ میں، لندن میں ہوں گی یا جرمنی میں ہوں گی، اور ارمان لونی کی برسی تقریب بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جرمنی میں اس کا انعقاد جو ہے یہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ جو اس جرگے میں کہا گیا تھا کہ جی مطالبات رکھے گئے تھے، اور جو مقدمہ پشتونوں کا پیش کیا گیا تھا، بڑی اسکرینوں کے ذریعے اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، طالبانائزیشن ہو، ملیٹنسی ہو، انتہا پسندی ہو، جو بھی آپ نام دیں، جو جانی اور مانی نقصان ہوئے پشتونوں کے، وہ سارے اعداد و شمار پیش کیے گئے تھے، اور بتایا گیا تھا پشتون قوم کو کہ یہ پشتون قومی جرگہ یا پشتون قومی عدالت، یہاں سے فیصلے سنائے جائیں گے۔ کسی بڑے فیصلے کی، کسی بڑے اعلان کی توقع تھی، لیکن ظاہر ہے کہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی اس میں اختلاف تھا۔ ایک جو 80 رکنی جرگہ بنایا گیا تھا، بتایا یہ گیا ہے کہ اس کے اندر بھی اختلاف رائے ہے۔ یہ جو 60 دنوں کی بات ہے، فوج کے انخلا کی بات ہے، اور باقی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اس پر عمل درآمد جو ہے یہ بہت مشکل دکھائی دیتا تھا۔ اب منظور پشتین شاید مایوس ہیں، اور ان کے حوالے سے جب بھی پی ٹی ایم کے لوگوں سے پوچھا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی وہ اپنی جان کی حفاظت کے لیے جو ہے حکمت عملی کے تحت منظر عام پر نہیں آتے، کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ بہت سارے سوالات کا جواب انہوں نے خود دینا ہے، اس جرگے کے ارکان نے دینا ہے، اور جو توقعات پشتون نوجوانوں کو اس جرگے سے تھی تو وہ توقعات تو پوری نہیں ہوئیں۔ جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹس ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ڈیلی میدان کا یہ یوٹیوب چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور مجھے اپنی رائے سے کامنٹ باکس میں ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔